السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں نے آپ کو کل توبہ کی شرائط بتائی تھیں اور میں نے گناہوں کا ترک کر دینا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، گناہوں کا تدارک، حقوق اللہ کی ادائیگی، ان ساری چیزوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب آئیے گا میں آپ کو حقوق العباد کی ادائیگی بتاتا ہوں۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ توبہ کرنے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ ساتھ اس شخص سے بھی معافی مانگنا بھی ضروری ہے جس کے ساتھ ظلم یا زیادتی کی ہے یا اس کی حق تلفی کی ہے۔ اگر کسی کا جانی نقصان کیا ہے تو مقتول کے ورثاء کو خون بہا ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی مالی حق تلفی کی ہے، چوری، ڈکیتی، بددیانتی، خیانت، دھوکہ دہی، ملاوٹ، ناقص اشیاء یا دیگر کمی بیشی وغیرہ، تو اس کا ازالہ بھی لازمی طور پر کرنا ہوگا، ورنہ روز قیامت اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس کی برائیاں خود لینی پڑیں گی۔ اس لیے دنیا کے اندر اگر کسی کو ستایا ہے یا کسی کا مال ہڑپ کیا ہے یا چوری کی ہے تو اللہ سے توبہ بھی کریں، اور جس کا مال آپ نے چھینا ہے یا جس کی چوری کری ہے اس سے آپ معافی بھی مانگ لیں اور اس کا حق اس کو ادا کر دیں۔ اگر تلافی کرنے یا مال لٹانے کی طاقت نہیں تو اس سے معافی مانگنی ہوگی یا حق کو بخشوانا ہوگا۔ اگر حقدار فوت شدہ ہے تو مال کی تلافی اس کے جائز وارثوں کو کی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا بھی نہ ہو پائے تو راہ خدا میں خیرات کر دے اور اس کا ثواب حقدار کو بخش دے۔ اگر کسی پر ظلم کیا ہے، تہمت لگائی ہے، بد زبانی کی ہے، مارا پیٹا یا کوئی اور جسمانی یا روحانی و قلبی تکلیف پہنچائی، غیبت یا چغلی کی تو متعلقہ شخص سے معافی مانگ لے اور اسے راضی کرے۔ یاد رہے، غیبت اور چغلی کے ازالے کے لیے متعلقہ شخص کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض لوگ میت کے ترکہ سے اس کی لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے یا تھوڑا بہت دیتے ہیں، یا ان کے بھائی زیادہ تر یہ کہہ کر ان کا حصہ دبا لیتے ہیں کہ ان کے جہیز و شادی پر رقم خرچ کی ہے یا وہ اپنا حق نہیں مانگتی ہیں۔ یاد رہے، ان کا پورا حق ان کو دینا ہوگا، ورنہ روز قیامت حساب دینا پڑے گا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ کبھی لڑکی کی شادی کے موقع پر اس کا حق مہر خود وصول کر کے لڑکی کو نہیں دیا جاتا، یہ صرف اس لڑکی کا حق ہے، وہی اسے استعمال کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے قطع رحمی کر رکھی ہے، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑ رکھا ہے، تو اسے اپنے تعلقات کو بحال رکھنا ضروری ہے، اور اگر ہمسایوں سے اچھا سلوک نہ کیا اور ان کے حقوق کا خیال نہ رکھا تو روز قیامت جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اگر بیوی، بچوں یا خاوند وغیرہ کے حقوق پورے نہ کیے تو یوم حشر باز پرس ہوگی۔ اس بات کا ازالہ بھی ضروری ہے، یعنی تمہیں بروز حشر ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ تو ایمان والو، اگر کسی کا حق مارا ہے یا کسی کا حق تم نے دبایا ہے یا کسی کو ستایا ہے یا کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے یا تم نے کسی کی کوئی چیز چوری کی ہے یا کسی کو مارا پیٹا ہے، تو یہ دنیا ہے، اس سے آج معافی مانگ لو، آج اس سے معافی مانگ کر کے اسے راضی کر لو، ورنہ یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا بدلہ تم سے دلوائے گا، اور وہاں پر تمہارے پاس میں روپیہ پیسہ تو نہیں ہوگا جو تم اسے دے پاؤ، بلکہ تمہاری نیکیاں رب تعالیٰ اس بندے کو دے دے گا، اور پھر اس کی اگر تمہاری نیکیاں کم پڑیں تو وہ اس کی برائیاں تم پر ڈال دے گا۔ تو میرے عزیز، یہ دنیا، یہاں پر ایک دوسرے کو منا لو۔ اگر کوئی برائی ہے، اگر کسی کی چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، تو اس کو آج منا لو، اس کو آج اپنا لو،
اس کو آج راضی کر لو، کیونکہ وہ مان گیا، وہ راضی ہو گیا، اس نے معاف کر دیا، تو سمجھ لینا اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ اگر کسی کا پیسہ تم نے ہڑپائے تو اس کا حق لوٹاؤ، اس کا پیسہ لوٹاؤ، یا پھر وہ معاف کر دے، تب آپ کو اللہ رب العزت معاف فرمائے گا، ورنہ یاد رکھنا رب بھی اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اور آج انسان کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، کبھی کسی کا حق دبا لیا، کبھی کسی کا حق دبا لیا، تو انسان تو اس میں لگا ہوا ہے کہ مجھے کون کیا کر لے گا، کون کیا کر لے گا۔ تو پیارے، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جس کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو تم نے ذرہ برابر بھلائی کی ہے وہ بھی تم میدان محشر میں دیکھ لو گے، اور جو تم نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی میدان محشر میں دیکھ لو گے۔ تو پیارے بتاؤ، ذرے ذرے کا تمہیں حساب دینا ہوگا، اس وقت کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ اس لیے جو بھی معاملات ہیں وہ آج یہاں دنیا میں طے کر لو، آج یہاں نپٹا لو، تاکہ میدان محشر میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، رسوا نہ ہونا پڑے۔